أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال فمن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ توفیق نصیب فرمائی ہے قرآن مجید کے اس درس میں شریک ہونے کی. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا منگل کو یہ معمول ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد درس قرآن کرتے ہیں اردو میں اور جمعے کے دن ہم عشاء کی نماز کے بعد درس القرآن کرتے ہیں انگلش میں. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس عمل کو قبولیت نصیب فرمائے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس عمل کی برکت سے ہماری زندگیوں میں دین کو لے کر آئے. آج جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 سے لے کر 128 تک ہے. 126 سے لے کر 128 تک ہے. صفحہ نمبر 25 ہے. صفحہ نمبر 25 کے آخر سے شروع ہوتی ہے. پیج نمبر 25 کے آخر سے یہ آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ. اور یہ 3 آیات ہے جو آج ہم نے تلاوت کی ہے 126 127 اور 128 126 127 اور 128. یہ 3 آیات ہیں جن کو ہم نے تلاوت کیا اور آج کوشش کریں گے ان کو سمجھنے کی. ایک چھوٹی سی چیز جو بھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ گئی. ہماری ایک کتاب ہے بہت چھوٹی سی کتاب ہے حدیث کی جو ہم جب عالم کا کورس کرتے ہیں تو دوسرے سال میں پڑھتے ہیں. بہت چھوٹی سی کتاب ہے بڑی اچھی مفید کتاب ہے. اس کا نام ہے زاد الطالبین طلباء کا زاد راہ یا طلباء کا توشہ. اس کا کتاب کا نام ہے. چھوٹی سی کتاب ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی عربی کی احادیث ہیں اور کچھ واقعات ہیں. ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے اور کچھ لوگ آ کر بیٹھے اور ان کے لیے کافی جگہ تھی بیٹھنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے ہیں اور کچھ لوگ آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں. حالانکہ کافی جگہ ہے کافی زیادہ جگہ ہے لیکن جب بھی کچھ لوگ آ کے بیٹھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو تھوڑا سا موو کرتے تھے. اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنی جگہ کو بدلتے تھے تھوڑا تھوڑا. جب بھی کوئی آ کے بیٹھتا تھا تو اپنی جگہ سے ہلتے تھے تھوڑا سا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اتنی زیادہ جگہ موجود ہے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں آپ کو ہلنے کی ضرورت نہیں ہے جگہ تو موجود ہے لوگوں کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہ آداب میں سے ہے کہ جب کوئی آئے اور بیٹھے مجلس کے اندر آپ تھوڑا سا ہلے تھوڑا سا موو کریں تاکہ اس کو ہو کہ یار میری ایک اپریسیشن ہے کہ مجھے آنے کی دعوت دی جا رہی ہے یہاں. تو اسی طرح جب ہم گیدرنگس میں بیٹھتے ہیں یا ہم جمعے کے لیے بیٹھے ہیں یا ہم دروس کے لیے بیٹھے ہیں تو کوشش کیا کریں جو بھی کوئی آدمی آئے جو بھی کوئی شریک ہو رہا ہو تو اپنے آپ کو تھوڑا سا موو کیا کریں تاکہ اگلا بندہ آگے آ کے شریک ہو سکے. حاجی صاحب تشریف لے آؤ گے آج. حاجی صاحب آج ہو گیا نہیں آپ تسی کرسی پہ آ جاؤ کرسی اگے لے آؤ بے شک. تھوڑا جا اپنے آپ کو تھوڑا سا جب آپ ہلیں گے تو اگلے کو تھوڑی سی اپریسیشن ہوتی ہے کہ یار میری قدر کی جا رہی ہے مجھے اس میں بلایا جا رہا ہے. تو یہ آداب میں سے ایک آداب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم ان کو کرنا شروع کر دیں تو مسجد میں آنے والا انسان ہر انسان ہم سے خوش ہو جائے گا. مثال کے طور پر کوئی شخص دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے آپ کو اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے تو جب اس کو ایک اسمائل دے دیجئے یا اس کی طرف دیکھ کے ہنس لیجئے اور اس کو سلام کہہ دیجئے تو وہ بڑا خوش فیل کرے گا بڑا اچھا فیل کرے گا بڑا
ایسا فیل کرے گا کہ آپ اسے ویلکم کر رہے ہیں مسجد میں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وہ اس لیے پھیلایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق بن جائے. آج کل ہمارے مزاج کچھ ایسے بنتے جا رہے ہیں، اس میں سب انوالو ہے، کسی ایک کی بات نہیں. ہمارے مزاج کچھ ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ ہم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھتے ہیں، اور کوئی سلام بھی کرو تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کسی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا یا کسی کے لیے اٹھ کے ملنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ فرق پیدا کرتی ہے. اگر آپ دیکھیں آج کل مسجدوں کے اندر تو جب آپ کا آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے کسی سے آپ ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، ہم شکل سی بنا کے منہ پھیر لیتے ہیں. وہ ہے سب کے ساتھ حالات لگے ہیں، سب اپنے گھروں سے صبح نکلتے ہیں، سارا دن بیچارے مشقتوں میں رہتے ہیں، کچھ حالات ذہن پہ بیٹھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا موڈ، اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کے گھر میں ہیں تو اوبویسلی جو باہر کچھ ہو رہا ہے اس کو بھول کے ہم بیٹھے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اس طرح کے اخلاقیات کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اس طرح کے اخلاقیات اپنے عمل میں لے کر آ سکتے ہیں. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. دیکھیں آپ اگر کسی کو کھڑے ہو کے مل لیں گے، آپ کی نہ توانائی صرف ہو رہی ہے نہ آپ کا وقت صرف ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں جا رہا، لیکن اگلے کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں، اور یہ سارے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. یہ وہ آداب نہیں ہے جو ہم نے خود سیکھ لیے ہیں، یہ تہذیب وہ تہذیب ہے جو نبی نے ہمیں سکھائی ہے. الحمدللہ اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جو مدینہ منورہ میں آیا تھا. لوگ کہاں کہاں سے آئے تھے، لوگ ایران سے آئے، لوگ فارس سے آئے، لوگ حبشہ سے آئے، کتنے مختلف ممالک سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رہتے تھے. کوئی مسائل نہیں تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ عربی ہے تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے، یہ پاکستانی ہے تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے، یہ بنگالی ہے تو اس وجہ سے ہو جاتا ہے. ہر ایک خوش اسلوبی کے ساتھ اتفاق و محبت سے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، ہر کسی کی تربیت تھی، تہذیب تھی، اور پھر اس کو عمل میں لے کر آتے تھے. صرف باتیں سنتے نہیں تھے بلکہ عمل میں بھی آتی تھی. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتیں سن لیتے ہیں، ان پہ سب بھی ہلاتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن عمل میں نہیں لے کر آ پاتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو آج ہم سیکھیں، جو کچھ بھی آج ہم سیکھیں، اللہ اس کو ہمیں عمل میں لانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آج جو جتنا بھی تلاوت کی گئی ہے، جتنی بھی آیات کو پڑھا گیا ہے، یہ تمام آیات جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کعبے کی تعمیر کے وقت. پچھلے کچھ دروس کے اندر آپ سمجھ چکے ہیں، ہم ان واقعات پر سے گزرے ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کرے، بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کرے. اب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں اور اللہ سے یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. آپ ترجمہ دیکھ لیجئے پھر ان کی تفسیر میں جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رَبِّ اجْعَلْ، اے میرے رب، اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، بنا دے اس بیاباں کو بلدہ، شہر. یہ پہلی دعا تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. پہلی دعا کیا تھی کہ رب اجعل ھذا بلدا، بیابان تھا، جنگل تھا، صحرا تھا. پہلی دعا انہوں نے یہ مانگی کہ اے اللہ اس کو شہر بنا دے آمینہ. دوسری دعا یہ مانگی کہ ایسا شہر بنا جو پرامن ہو. تیسری دعا یہ مانگی ورزق اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ تجھ پر ایمان لے کر آئے اور جو لوگ آخرت پر ایمان لے کر آئے. اس کے رہنے والوں میں سے جو تجھ پر ایمان لے کر آئے اور جو آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، ورزق اہلہ، ان کو رزق فراہم کیجئے، من الثمرات، ہر طرح کے پھلوں میں سے. جو آپ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور آخرت کے دن پر اس آبادی کے اندر، ان سب کو آپ ہر طرح کی روزی میسر فرمائیں، ان کو پھل عطا فرمائیں. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ومن کفر فامتی، اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں قال ومن کفر، اور جس شخص نے انکار کیا، یعنی جن لوگوں کو، جو لوگ تو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ انہیں ہر طرح کا رزق فراہم کیجئے. لیکن جن لوگوں نے انکار کیا، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے کیا؟ ومن کفر، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، فامتعه قلیلا، ان کے لیے تھوڑا بہت نفع ہے، ان کے لیے اس دنیا کے اندر تھوڑا بہت نفع ہے. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر ان کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جہنم کی آگ کی طرف چلے جائیں. وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے. اس کی تشریح میں جائیں گے انشاءاللہ، فکر نہ کیجیے، اس کو زیادہ بہتر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کرو اس وقت کو، يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، یاد کرو اس وقت کو، رفع کا مطلب ہوتا ہے اونچا کرنا، ٹھیک ہے. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کیا، واسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، جو بنیاد تھی، بنیاد وہاں پہ پہلے سے تھی، اس کو بنایا، اس کو اونچا کیا. ربنا، پھر انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ سے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرما.
इन्नका अंतस समीउल अलीम, आप सब कुछ सुनने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले। ये हर एक दुआ के अंदर एक सबक है हमारे लिए, इंशाल्लाह उसको याद करने की आज कोशिश करेंगे। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन, फिर अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह हम दोनों को, मुझे और इस्माइल को, मुस्लिमैनी अपना ताबेदार बना, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम, और हमारी औलादों में से हमेशा एक जमात को रखना, मुस्लिमतन लक, जो आपकी बात मानकर हमेशा चलती है। हमारी जितनी भी औलाद आ रही है, हो सकता है वो करप्ट हो जाए, लेकिन एक ग्रोह ऐसा रखिएगा, एक ग्रुप हमेशा, उम्मा, एक उम्मत ऐसी रखिएगा, मुस्लिमतन लक, जो हमेशा आपकी मान के चलने वाली हो। व अरिना मनासिकना, और हमें हज के मनासिक दिखला दीजिए। व अरिना, दिखला दीजिए, मनासिकना, हज के मनासिक, जो चीज़ें हम हज में करते हैं। व तुब अलैना, और हम पर तवज्जो फरमाइए, हमारी तौबा कबूल मंजूर फरमाइए, हमारे पे तवज्जो फरमाए। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक आप तौबा कबूल फरमाने वाले, रहम फरमाने वाले। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं। अब आपने सब दुआओं को देखना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआएं मांगी तो क्यों मांगी? वो नबी थे, उनका हर अमल, उनका हर कौल कुछ ना कुछ मसलहत रखता था। उन्होंने ये जो दुआएं मांगी हैं, जिस तरह से मांगी है, क्यों मांगी है, वजह क्या थी इसके पीछे? बहुत खूबसूरत दुआएं हैं। और बहुत से हजरात हैं, मैं पाकिस्तान भी जब गया था तो मेरे अपने घर वाले, आपको पता है पाकिस्तान में हालात जो हैं वो ख़राब हैं, और लोग बेचारे बहुत कसम पुरसी का शिकार हैं, और इस तरह के जब हालात आते हैं तो इंसान अल्लाह की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के हालात इंसान पे आने चाहिए, क्योंकि फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अगर अल्लाह बहुत ज़्यादा सरवत दे देता है, बहुत ज़्यादा आसानियाँ दे देता है, तो कभी कभी इंसान जो है वो लग़्ज़िश में मुब्तला हो जाता है या बगावत में मुब्तला हो जाता है। तो इस दफ़ा जब पाकिस्तान जाना हुआ तो हमारे बहुत से ऐसे रिश्तेदार जो बहुत ज़्यादा दीन पे अमल करने वाले नहीं थे, वो भी ये पूछते थे कि दुआ कैसे मांगनी चाहिए। हम दुआ मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन हमसे नहीं मांगी जाती, दुआ कैसे मांगनी चाहिए? तो आप ये देखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे दुआ मांग रहे हैं, इस तरह से दुआ मांगनी चाहिए इंशाअल्लाह। तो दोबारा से देखें इन अल्फाज को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ शुरू की, क्या लफ्ज़ कह के? वइज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बि जअल, क्या लफ्ज़ पहली दफ़ा कहा जब दुआ शुरू की? तो जो पहला लफ्ज़ है वो क्या कहा? रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे पालने वाले। उलमा फरमाते कि आप जब भी अपनी दुआ रब के नाम से शुरू करेंगे तो ये अल्लाह की तवज्जो खींच लेगा। ये जो लफ्ज़ है रब, अल्लाह के बहुत से नाम है ना, लेकिन ये लफ्ज़ है रब। जब भी आप अल्लाह के सामने हाथ फैलाएंगे और दुआ शुरू करेंगे, किस लफ्ज़ के साथ? लफ्ज़ रब के साथ, तो ये अल्लाह की तवज्जो खींच लेता है अपनी तरफ। अल्लाह को ये नाम अपना बहुत खूबसूरत लगता है। इस नाम के माना क्या है? पालने वाला। कि ऐ मेरा रब, तू ही मेरा पालने वाला, तू ही मेरा बनाने वाला, मेरी तरफ मुतवज्जे हो। तो ये लफ्ज़ जो सिर्फ रब है, ये अल्लाह की सारी तवज्जो आपकी तरफ खिंचवा लेगा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ ये मांगी, इजअल हाज़ा बलदा, कि आप इस बेआबा को, ये जो सहरा है, ये जो जंगल है, जहाँ पर किसी किस्म की कोई कौम आबाद नहीं है, जहाँ पर किसी किस्म की कोई आबादी नहीं है, इस जगह को बलदा, शहर बना दे। इस जंगल को क्या बना दे? शहर बना दे। अब आप सब हज़रात जानते हैं वो वाक़या, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ कहाँ पे थे? शाम में थे। अल्लाह ने हुक्म दिया कि हज़रत हाजरा को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की वादी में छोड़ो, और उस वक्त मक्का की वादी बिल्कुल बेआबा थी, वहाँ पर ना कोई आबादी थी, ना कोई लोग रहते थे, चटियल मैदान था। तो जब उन्होंने वहाँ पे छोड़ा, है वो नबी, अल्लाह का हुक्म तो मानना है, अल्लाह ने एक हुक्म दिया है वो तो मानना है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान है। ये बहुत बड़ी बहस है कि नबी इंसान भी होता है कि नहीं होता। नबी इंसान ही होता है, इसलिए उसको इंसानों के पास भेजा जाता है। अगर नबी इंसान ना होता, कोई दूसरी मखलूक होता, कोई फरिश्ता होता या नूर होता, तो उसे इंसान के पास ना भेजा जाता, क्योंकि नबी इंसान के लिए रोल मॉडल्स हैं। नबी इंसान के लिए ऐसी शख्सियात हैं जिनके पीछे वो चलते हैं। अगर उस नबी के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती हैं, उस नबी के अंदर वो सिफ़ात नहीं है जो एक आम आदमी के अंदर होती हैं, फिर हम उस नबी को फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो नबी फरिश्ता है, अगर वो नबी नूर है, अगर वो नबी कोई दूसरी मखलूक है, तो उसकी ताकतें हमसे कहीं ज़्यादा बढ़ के होंगी। तो वो जो काम कर रहा है, लॉजिकली हम वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो इंसान हैं, और वो क्या है? नूर से बना है, या वो रोशनी से बना है, या वो फरिश्ता है। तो हम वो काम नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। तो फिर अम्बिया को भेजने का मकसद तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अम्बिया तो दुनिया में आकर अपनी सुन्नतों को इस्टेब्लिश करते हैं, अपने तरीक़ों को इस्टेब्लिश करते हैं, फिर हम आम आवाम अम्बिया के पीछे जाती हैं, उनकी बात मानती हैं। और ये इस तरह की बात है कि 1400 साल पहले भी जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, तो बाकायदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोट किए हैं डायलॉग कुफ़ार के। उन्होंने, अल्लाह ने कोट किए हैं जो कुफ़ार कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर आप 15वें पारे के अंदर जाए तो उसमें यह आयत आती है कि लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से सिर्फ इस वजह से मना कर दिया था कि वो कहते थे कि अल्लाह ने हमारी तरफ एक बशर को रसूल बना के भेज दिया है।
وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى. میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو میرے پہ یقین نہ ہو. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. مشرکین کو وما منع الناس لوگوں کو نہیں روکا. منع آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا, لوگوں کو نہیں روکا ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئے اذ جاءهم الهدى جب ان کے پاس ہدایت آئی. الا صرف اس بات نے روک دیا کہ وہ کہتے تھے ابعث اللہ بشر رسولا, کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجنا تھا. آگے اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے اب ان کو کیسے جواب دینا ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ, اگر دنیا میں فرشتے ہوتے یمشون مطمئنین اور وہ چل پھر رہے ہوتے زندگی گزار رہے ہوتے تو میں فرشتوں کو بھیج دیتا نبی بنا کر. دنیا میں کون رہ رہے ہیں؟ انسان. تو مجھے انسان کو ہی رسول بنا کے بھیجنا تھا. قل آپ فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ, دنیا میں اگر فرشتے ہوتے یمشون چلتے پھرتے ہوتے مطمئن اور وہ مطمئن ہوتے لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, ہم دنیا پر فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے. لیکن دنیا میں رہتے ہیں کون؟ انسان. پھر ایک اور جگہ ایک ڈائلاگ اللہ سبحانہ وتعالی کوٹ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم, لوگوں کو کیوں تعجب ہوتا ہے کہ میں وہی کرتا ہوں انہی میں سے ایک بندے کو. لوگوں کو اس بات پہ کیوں تعجب ہوتا ہے؟ لوگ کہتے تھے کہ یا تو نبی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو بہت امیر ہو, یا نبی کوئی ایسا ہونا چاہیے جو دوسری مخلوق سے ہو, کوئی سپر نیچرل انسان ہو. وہ نبی نہیں ہو سکتا جو ہماری طرح کا ہی بندہ ہو. اکان للناس عجبا, ان کو کیوں تعجب ہوتا ہے اس بات پر, ان اوحینا کہ ہم وہی کہتے ہیں الی رجل, رجل بندے پر, منہم جو انہی میں سے ہیں, انہی میں سے ایک بندے کی طرف. تو بہرحال بات ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نبی نبی ہوتا ہے, قربانیاں دیتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ انسان ہے, اس کے دل میں جذبات ہے اپنے گھر والوں کے لیے. تو پہلی دعا جو انہوں نے اللہ سے مانگی رب کا لفظ لے کے کہ اللہ کی ساری توجہ آ جائے میرے پاس, اور پہلی بات انہوں نے یہ مانگی ھذا بلدا, کہ اس جنگل کو شہر بنا دیجئے. ان کو خیال تھا کہ میرے فیملی والے یہاں پہ ہیں, میری بیوی میرا بچہ یہاں پہ ہے, ان کا دل نہیں لگے گا, وہ اکیلے رہیں گے, کوئی آبادی نہیں ہے, ان کا دل نہیں لگے گا, ان کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے, کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے پیئیں گے, ان کا دل نہیں لگے گا. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے, تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو اسباب پیدا کرنے والا ہے, اس جگہ کو ہی ایسا بنا دیجئے کہ یہ شہر بن جائے اور لوگ دور دور سے آ کر یہاں پر رہنا شروع کر دے, تاکہ میرے گھر والوں کا بھی دل لگ جائے اور ان کو ہر چیز مہیا ہو جائے. یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کوٹ کی ہے. اس صورت کا نام ہے سورہ ابراہیم. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں رب اجعل ھذا البلد. اگر آپ یہاں پہ الفاظ دیکھیں, الفاظ کی طرف واپس آئیں, قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس میں دیکھیں, یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں ھذا بلدن. اللہ صاحب تسی سمجھ سکتے ہو, تسی تجوید پڑھ دو ہمیں پتہ چلے گا. ھذا بلدن سب سمجھ سکتے ہیں. ھذا بلدن, یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں؟ بالادن. بالادن, یہ لفظ یاد رکھیے گا, صرف زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. بالادن. جو دوسری آیت ہے, جو دوسری صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اسی آیت کا تذکرہ فرماتے ہیں, اسی دعا کا تذکرہ فرماتے ہیں, اس میں اللہ کہہ رہے ہیں ھذل بالادا. بالادا, یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالادن. آپ کہیں گے مولانا کیا فرق پڑتا ہے, ایک جگہ زبر ہے ایک جگہ تنوین ہے. فرق پڑتا ہے, عربی بہت نازک زبان ہے, زیر زبر سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں بالادن, وہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں بالادا. کیا فرق ہے؟ جو یہ لفظ ہے بالادن, اس کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا ہمارے اردو کے اندر ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے, آپ سب کو پتہ ہوگا, معرفہ اور نکرہ. معرفہ کہتے ہیں کسی خاص چیز, شخص یا جگہ کے نام کو. نکرہ کہتے ہیں عام چیز, جگہ یا شخص کے نام کو. لیٹ سے میرا نام محمد ہے, یہ جو لفظ محمد ہے یہ معرفہ ہے کیونکہ خاص شخصیت کا نام ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں آدمی, عورت, اب آدمی اور عورت ایسے الفاظ ہیں جو آپ کسی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, تو یہ نکرہ ہے, یہ عام ہے, اور محمد خاص ہے. اسی طرح سے آپ کو چیز لے لیجئے, لیٹ سے آپ کہتے ہیں چیز برگر, اب یہ برگروں میں سے ایک چیز برگر ہے تو یہ خاص ہے, برگر کہیں گے تو وہ عام ہے. اسی طرح سے جو یہ لفظ ہے بالادن, یہ اس میں نکرہ ہے, اس میں نکرہ ہے. عام چیز کے لیے جب اللہ لفظ استعمال کریں گے تو بالادن کریں گے, اور جب اللہ یوز کریں گے بالادا الف لام کے ساتھ بالادا, تو یہ اس میں معرفہ ہے کسی خاص چیز کے لیے. تو فرق کیوں ہے دعاؤں کے اندر؟ پہلے میں ھذا بالادن, دوسرے میں ھذا بالادا. بالادن عام چیز کے لیے اللہ استعمال کریں گے, عام شہر کے لیے, اور بالادا خاص شہر کے لیے استعمال کریں گے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ دونوں دعائیں تو حضرت ابراہیم کی ہے, مانگی بھی حضرت ابراہیم نے ہے, تو اللہ نے جب دونوں کو کوٹ کیا ہے تو فرق الفاظ میں کیوں کوٹ کیا ہے؟ آپ سے کوئی آ کے سوال کر سکتا ہے. جو
میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو مستشرقین ہیں جن کو ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو ایک چیز جس پہ وہ بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین سارے دین سے زیادہ بہتر ہے، وہ ایک چیز ان کے پاس کیا ہے، وہ ان کا قرآن ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کو کبھی بھی مینیپولیٹ نہیں کیا گیا، اس کو کبھی بھی کرپٹ نہیں کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جیسے یہ تھا آج بھی ویسے ہی ہے. اس لیے اب وہ قرآن کے اندر چیزیں نکالتے ہیں، ایسی چیزیں نکالتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ مسلمان کے دماغ کو کنفیوز کر سکیں. آپ حضرات کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، ایک دفعہ لفظ ہدایت پہ بہت شروع میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لفظ ہدایت پہ میں نے بحث کی تھی کافی زیادہ، ایک بورڈ رکھا تھا اور سمجھانے کی پوری طرح سے کوشش کی تھی. وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ کل کو اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے تو آپ جواب دے سکیں. اسی طرح سے یہاں پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے. دعا حضرت ابراہیم کی ہے، کوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں. ایک جگہ کہہ رہے ہیں بالادن، ایک جگہ کہہ رہے ہیں بالادا. وجہ کیا ہے؟ دونوں میں ذکر کس کا ہے؟ شہر کون سا ہے؟ مکہ. ایک جگہ کہہ رہے ہیں بالادن کوئی بھی شہر، ایک جگہ کہہ رہے ہیں بالادا شہر مکہ. میں نے آپ کو فرق بتا دیا. بالادن مطلب عام نام، کوئی بھی شہر بالادن. خاص شہر بالادا، البالادا الف لام کے ساتھ. عام شہر بالادن، خاص شہر بالادا البالادا. دعائیں دونوں حضرت ابراہیم کی. تو اللہ کے تو اپنے الفاظ سے نہیں ملتے. تو آپ کہتے ہیں قرآن اسی طرح سے نازل ہوا جیسے اللہ نے 1400 سال پہلے کیا. تو یا تو قرآن میں کوئی گڑبڑ ہے یا آپ کی حفاظت میں کوئی گڑبڑ ہے. دونوں میں سے کسی ایک چیز میں گڑبڑ ہے. کیونکہ ایک دعا میں اللہ کہہ رہے ہیں البالادا، دوسرے دعا میں اللہ کہہ رہے ہیں بالادن. تو یاد رکھیے گا یہ دو مختلف دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک دعا انہوں نے تب مانگی تھی جب وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے، جب انہوں نے یہ بنیادیں کھڑی کرنا شروع کی، جب انہوں نے یہاں پہ بچوں کو چھوڑا. اس وقت یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، یہ جنگل تھا کسی بھی عام جنگل کی طرح. یہ مکہ نہیں تھا، یہ جنگل تھا، بیاباں تھا. اس کا نام مکہ نہیں تھا اور یہ بیاباں تھا. ہر کسی دوسرے جنگل کی طرح، ہر عام جنگل کی طرح یہ بھی ایک جنگل تھا. تو اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو انہوں نے کہا بالادن، اے اللہ اس جنگل کو شہر بنا دے، اس جنگل کو شہر بنا دے. اس وقت حضرت ابراہیم. یہ دوسری دعا جو آپ کے سامنے میں نے کوٹ کی حاض البالدہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب کی جب انہوں نے مکہ کی تعمیر کی، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور آپ کہیں گے یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ دو الگ الگ دعائیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی جو دعا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی کہ سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، بالادا والی جو دعا ہے اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بات کا جو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا کیا اسماعیل اور اسحاق. پہلے تو انہوں نے دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ، البلدہ والی دعا کی کہ اللہ اس شہر کو پرامن جگہ بنانا. اس کے بعد انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور وہ تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا کیے اسماعیل اور اسحاق. اور یاد رکھیے گا اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 13 سال بعد پیدا ہوئے تھے. تو اب دعائیں مختلف ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ پہلی دعا کب کی تھی؟ جب حضرت اسماعیل چھوٹے سے تھے اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ ان کو مکہ میں اس وادی میں چھوڑ کر آئے تھے. اس وقت پہلی دعا کی تھی اور اس وقت وہ جو وادی تھی وہ کسی بھی دوسری طرح کی وادی تھی اور اس وقت وہ لفظ نکرہ استعمال کیا تھا، عام لفظ استعمال کیا تھا کہ اس جنگل کو شہر بنا دیں. دوسری دعا جو اللہ نے ذکر کی ہے قرآن کے اندر، وہ دوسری دعا دوسرے وقت میں کی تھی، 13 سال بعد کی تھی. اس وقت حضرت اسحاق پیدا ہو چکے تھے. کیسے پتہ چلا وہ 13 سال بعد کی تھی؟ کیونکہ اس دعا کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کریں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق. تو اب تو کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، اب تو کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے. کل کو کوئی آپ سے کہے کہ ایک ہی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ایک میں اللہ بلادن کہہ رہے ہیں دوسرے میں بالادا کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک دعا جو ہے وہ کب کی تھی؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا اس جگہ میں، اور اس وقت مکہ نہیں تھا، جنگل تھا، اس لیے بالادن کا. دوسری دعا کب کی تھی؟ جب واپس آئے تھے اور تعمیر کرنا شروع کی تھی 13 سال بعد. جب واپس آئے تھے اور تعمیر کرنا شروع کی تھی. آپ کو کیسے پتا چلا کہ دوسری دعا 13 سال بعد کی تھی؟ تو کیا جواب ہے کہ اس دعا کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اسماعیل اور اسحاق، اور اسحاق اسماعیل سے کتنے چھوٹے تھے؟ 13 سال چھوٹے تھے. تو اب سمجھ آ گئی بات، کوئی تعارض نہیں رہا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہی.
مجھے پتہ ہے یہ چیزیں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے. آپ سب حضرات اب وقت نکال کے درس میں بیٹھ رہے ہیں تو کوئی مفید باتیں بھی سیکھیں. ایک تو عام باتیں ہیں جو جنرلی کہی جاتی ہیں جمعے کے دن بھی، باقی بیانات. درس کے اندر کچھ مفید باتیں، کچھ خاص باتیں بھی ہیں جن کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے. عقائد کو مضبوط کرتی ہیں، آپ کی معلومات کو مضبوط کرتی ہیں، آپ کی تاریخی معلومات کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے، اور آپ کی وجہ سے اس کا مجھے بھی نفع ہو جاتا ہے الحمدللہ. دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ آپ اس شہر کو امن کی جگہ بنا دیجیے. اب جلدی جلدی ہم گزریں گے انشاءاللہ، کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں. امن کی جگہ بنا دیجیے. تو آپ سب کے سامنے ہے کہ مکہ ایک ایسی جگہ ہے، حرم ایک ایسی جگہ ہے جو امن کی جگہ ہمیشہ رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک وہ ہمیشہ امن کی جگہ رہی ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بھی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ امن کی جگہ رہے گی، یہ ہمیشہ رہی ہے، رہے گی. جہالت کے زمانے میں بھی لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، لڑائی جھگڑوں میں مبتلا تھے، لیکن اگر کسی باپ کا قاتل، کسی بیٹے کا قاتل حرم میں آ جاتا تھا تو اس کو قتل نہیں، اس کو امن حفاظت، اس کو حفاظت دی جاتی تھی، اس کو امان دیا. نہ صرف انسان بلکہ اگر کوئی جانور بھی وہاں پہ آ جائے تو اس کو قتل نہیں. اور جانوروں کو بھی اتنا اندازہ ہے کہ یہ جگہ امن کی جگہ ہے کہ جانور بھی وہاں پہ آ کے شکاری سے ڈرتا نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ اب شکاری مجھے شکار نہیں کر، وہ بدکتا نہیں ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ حملہ نہیں کرتا ہے، اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر مسلمانوں کو حرم میں قتل کیا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، دو قبیلے چلے تھے خلافت کے اندر، ایک بنو امیہ تھا، ایک بنو عباس تھا. تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں چونکہ یہ لڑائی چل رہی تھی، تو جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے مکہ کے اندر آ کے حرم کی حدود کے اندر قتل کیا، لوگوں کو خون بہایا. اسی طرح سے ایک دوسرا نام ہے جو میں بھول رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں میں ہے، میں دیکھ کر آپ کو چیک کر کے بتا دوں گا. ابھی جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ نام ہے قرامطہ کا. یہ بھی خلیفہ، اس نے بھی قتل و غارت کی حرم کی حدود کے اندر آ کر. تو آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، اللہ نے تو کہا امن کی جگہ ہے، لیکن یہاں پر تو قتل و غارت کی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کو خود آگ لگاتا ہے تو اس میں کسی باہر والے کا قصور ہے کہ اس کے اپنے کا قصور ہے؟ اس کا گھر محفوظ ہے، اس نے ہر طرح کی سیکیورٹی کا نظام رکھا ہے، لیکن وہ خود اپنے گھر کو آگ لگا دیتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی جگہ معمون نہیں تھی، اس کی جگہ محفوظ نہیں تھی. اس کی جگہ محفوظ تھی، لیکن اس نے خود اس حفاظت کو خراب کیا ہے. کسی نے باہر سے آ کر حملہ نہیں کیا، کسی نے باہر سے آ کر توڑا نہیں، کسی نے باہر سے آ کر آگ نہیں لگائی. اس نے خود اپنے گھر کے اندر آگ لگا کے گھر کو تباہ کر دی. باہر سے وہ پورا سیکیورڈ ہے، وہ خود اس نے اندر سے اپنے گھر کو آگ لگا دی. تو یہ کہنا کہ حجاج بن یوسف جو مسلمان تھا، قرامطہ جو مسلمان تھا، اس نے خود آ کے حرم کے اندر یہ سب کچھ کیا، تو اس کی وجہ سے وہ جو امن والا وعدہ ہے، جو امن والی دعا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ اس بندے نے خود اپنے گھر کو آگ لگائی. کسی نے باہر سے آ کر آگ نہیں لگائی. باہر سے آ کے لگانے کی کوشش کی تھی اصحاب فیل نے، آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے. اللہ نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا تھا؟ باہر سے آ کر مکہ کو گرانے کی کوشش کی، کعبہ کو گرانے کی کوشش کی، اس کا اللہ نے کیا حشر کیا. اور پھر یہی حجاج بن یوسف اور قرامطہ کا اللہ نے کیا حشر کیا. جب یہ اپنی قبروں میں گئے، اس کے بارے میں کیا کیا قصیدے لکھے گئے یا کیا کیا واقعات سنائے گئے. اور آپ کو میں نے ایک سامنے بہت لمبا واقعہ سنایا تھا سلیمان بن عبد الملک کا، جس نے سوال کیا تھا کہ میرے بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے وہ واقعہ، نہیں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. سلیمان بن عبد الملک جو انہی کے آگے نسلوں میں سے نکلا، اس نے سوال کیا کہ میرے آباء و اجداد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ابن ہشام نے کہا تھا کہ کاش تجھے پتہ چل جائے کہ ان کی قبروں میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کاش کہ تجھے پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ ان کی قبروں میں کیا ہو رہا ہے. تو ان کا حال اللہ نے کیا کیا، ایک تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کسی نے باہر سے آ کے حملہ نہیں کیا، اندر سے لوگوں نے اپنے گھروں کو خود آگ لگائی. تو یہ وہ جو امن والا وعدہ کیا تھا، یہ امن والی دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے خلاف یہ بات نہیں جاتی ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ورزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے جو رہنے والے ہیں انہیں ہر طرح کا پھل عطا کیجیے. اب مکہ کی زمین ایسی تھی جو زراعت کے قابل نہیں تھی، مکہ کی زمین ایسی تھی جو انڈسٹری لگانے کے قابل نہیں تھی، صنعت کے قابل نہیں تھی، دستکاری کے قابل نہیں تھی. لیکن مکہ کے قریب اللہ نے ایک وادی بنا دی طائف کی، جس میں اللہ نے ہر طرح کا پھل اگا دیا، اور اس پھل کو اللہ نے پہنچا دیا مکہ میں. تو یہ بھی دعا اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول کر لی. یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا یہ نہیں کی کہ اللہ مکہ کو وادی بنا دے ان پھلوں کی، اللہ نے کہا مکہ والوں کو پھل پہنچا دے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ اس مکہ کو ایسی وادی بنا دے جہاں پر پھل اگے، پھول اگیں، جہاں پر زراعت ہو سکے، تو میری آنے والی نسلیں اللہ کی فرمانبرداری یا اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ زراعت کے کاموں میں لگ جائے گی. اور گھر کو کیوں بنایا تھا؟ اللہ کے گھر کو کیوں بنایا تھا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ کے گھر کو اس لیے بنایا تھا تاکہ نماز کو قائم کر سکے. انہیں پتہ تھا کہ اگر میں نے یہ دعا مانگ لی
کہ مکہ کو زراعت والی زمین بنا دے تو میری آنے والی نسلوں نے نمازوں کو پیچھے رکھ کے زراعت میں مصروف ہو جانا تھا، مشغول ہو جانا تھا. اس لیے انہوں نے دعا کی کہ ان کو پھل پہنچا دے، اس زمین کو زراعت والی زمین نہ بنائے گا، تاکہ ان کا پہلا مقصد کیا رہے کہ اللہ کی ہم نے عبادت ہی کرنی ہے، اللہ کی ہم نے حمد و ثنا ہی کرنی ہے. اور یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس کا ثبوت ہمیں سورہ قصص سے ملتا ہے، ایک دوسری صورت ہے وہاں سے ملتا ہے. وہاں پر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ہر طرح کا رزق ان کو فراہم کیا، ان کو فراہم کیا، اگایا نہیں وہاں پہ، ان کو فراہم کیا. تو طائف سے اچھا ایک بڑی، میں پڑھ رہا تھا چیزیں تو مجھے ایک بنی اسرائیل کی روایت ملی. یہ حدیث نہیں ہوتی، یہ بنی اسرائیلیات ہوتی ہیں، یعنی جو ہم سے پہلے مذہب گزرے ہیں ان کی روایات ہیں. ان میں سے ایک روایت ملی، اس روایت میں یہ تھا کہ جو طائف کی زمین ہے، یہ طائف کی زمین عرب کی زمین نہیں تھی، یہ اصل میں شام کی زمین تھی. اللہ سبحانہ و تعالی شام کا کوئی ٹکڑا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے شام کا وہ ٹکڑا اٹھایا اور طائف میں لا کر رکھ دیا، کیونکہ مکہ کی زمین یا عرب کی زمین زرخیز نہیں ہے، وہاں سے کچھ نہیں اگ سکتا، لیکن طائف سے سب کچھ اگتا ہے، طائف سے سب کچھ ملتا ہے. تو یہ اصل میں شام کی زمین تھی، جس کو وہاں سے اٹھا کر اللہ نے وہاں پہ رکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمانے کے لیے. اور اس کے بعد یہ جو لفظ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو آپ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، صرف ان لوگوں کو رزق فراہم کیجیے. مکہ کے اندر سب کو فراہم نہ کیجیے، صرف ان لوگوں کو. اب یہاں پر کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ کیوں کہا کہ سب کو فراہم نہ کیجیے، صرف اللہ کے اوپر جو ایمان لے کر آتے ہیں ان کو فراہم کیجیے، اور جو آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں صرف ان کو فراہم کیجیے. آپ کو یاد ہے ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے مانگی تھی، جس میں اللہ سے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت کو امام بنانا. اللہ سے کیا دعا؟ اللہ نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے، انہوں نے امتحان فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس کیے. پھر اللہ نے ان کو جواب کیا دیا کہ آپ کو میں انعام کیا دوں گا، میں آپ کو امام بناؤں گا. انہوں نے اللہ سے پھر دعا مانگی انی جاعلک للناس اماما، میری آنے والی ذریت کو، میرے آنے والی نسل کو بھی امام بنائے. تو اللہ نے انکار کیا. اللہ نے کہا امام وہی بنے گا جو آپ کی طرح وعدوں کو پورا کرے گا، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں بنے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جب دعا کی تو خاص طور پر ایمان والوں کا ذکر کیا، سب کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ پہلے انہوں نے سب کا ذکر کیا تھا اور اللہ نے انکار کر دیا تھا. تو یہ انہوں نے رعایت رکھی اس دفعہ کہ وہ صرف ایمان والوں کا ذکر کرے. اور چونکہ انہوں نے رعایت رکھی، اللہ نے آگے اس کے جواب میں ان کی رعایت رکھی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مومن کو تو دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ. مومن کو تو دنیا میں بھی پھل پہنچا دوں گا مکہ کے اندر اور آخرت میں بھی، اور کافروں کو بھی. ومن کفر فامتعه قلیلا، دنیا میں ان کو تھوڑا سا، قلیلا تھوڑا سا ان کو بھی فائدہ ہوگا. وہ تھوڑا فائدہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو مکہ میں آباد ہے، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم، اس کو پھل پہنچ جائے گا. ثم استره الى عذاب النار، لیکن آخرت میں وہ کہاں پہ جائے گا؟ الى عذاب النار. آخرت میں اس کو کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ جہنم کے آگے. دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے لیکن آخرت میں اس کو جہنم کی طرف. تو یہ رعایت رکھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کہ اللہ صرف ایمان والوں کو اپنا پھل عطا فرمائیے گا. اس رعایت کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم کی رعایت رکھی اور ان کو کہا کہ نہیں، ایمان والوں کو بھی پھل ملے گا اور جو ایمان نہیں لے کر آئے ان کو بھی پھل ملے گا، لیکن ایمان والوں کو دنیا میں بھی پھل ملے گا، آخرت میں بھی پھل ملے گا، اور جو نہیں ایمان لے کر آئے اسے دنیا میں تو پھل مل جائے گا لیکن آخرت میں پھل نہیں ملے گا. اب جو دعائیں ہیں وہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام پہ پہنچ جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارے کام کرنے کے بعد شام سے اپنی بیوی کو لے کر آئے، حضرت حاجہ علیہ السلام کو یہاں، اپنے بیٹے کو یہاں پہ چھوڑا. پھر عمارت بنانی شروع کی، اس میں بڑی محنت لگتی ہے. 2 لوگ ہیں، عمارت کھڑی کر رہے ہیں، اس میں بڑی محنت لگتی ہے. اب ایک شخص ہو میری آپ کی طرح کا، اس نے اللہ کی رضا کی خاطر کچھ کیا ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، دنیا کی خاطر نہیں، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس نے ایک کام کیا. لیٹ سے میں آپ کو بتا دوں، اس نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو بتائے بغیر قالین بچھوا دیے، کسی کو بھی بتائے بغیر. صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس نے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، کسی کو بھی بتائے بغیر. اب عام آدمی کیا ہے، اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، چلو یار میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس میں میں تھوڑا اترا سکتا ہوں، جس پہ تھوڑا میں فخر کر سکتا ہوں. میں نے اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا، کسی کو نہیں پتہ چلنے دیا، نہ کسی کو پتہ چلنے دوں گا، صرف اللہ کی. تو انسان تھوڑا سمجھتا کہ شاید، نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، شاید اب میرا کوئی اللہ پہ حق ہے کیونکہ میں نے اللہ کی خاطر کچھ نہ کچھ کر دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے چلے، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو مکہ جیسی وادی میں چھوڑ کے چلے گئے. پھر واپس آئے مکہ کے اندر اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا شروع کی.
बहुत बड़े बड़े इम्तिहानात दिए जिनका मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अपने बेटे को कुर्बान करने तक के लिए वो पहुंच गए थे, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे हैं, सुब्हान अल्लाह, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह मेरे इन अमाल को कबूल कर ले, इन अमाल में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, इनको कबूल फरमा ले। क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी काम में बगैर अल्लाह की तौफीक के नहीं कर सकता। और उलमा फरमाते हैं कि जितना इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, जितना उसे अल्लाह की मार्फत का पता चलता जाता है, उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कभी भी फरमाबरदारी का हक अदा नहीं कर सकता, कभी भी मैं अल्लाह की अताअत का हक अदा नहीं कर। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद भी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मेरे इन अमाल को कबूल और मंजूर फरमा ले। अगर आपने कबूल ना फरमाया तो ये अमाल किसी काम के नहीं है। और उलमा कहते हैं जितना इंसान अल्लाह के करीब होता है उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कभी भी अल्लाह की फरमाबरदारी का हक अदा नहीं कर सकता, अल्लाह की अताअत का हक अदा मैं, उसके मेरे पे जितने एहसानात है, उसके जितने मेरे पे करम और नवाजिशें है, मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता। मैं सारी उम्र भी करता रहूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर उनको अपनी औलाद की फिक्र थी। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह मुझे और इस्माइल को अपना फरमाबरदार बना, हमारे आने वाली नस्लों में से हमेशा एक उम्मत को ऐसा रखी जो आपकी फरमाबरदार रहे। यहाँ पर भी मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है, जो अल्लाह वाले होते हैं उनको अपनी औलाद की फिक्र रहती है, और उनको अपनी औलाद की वो फिक्र नहीं रहती जो आम अवाम को फिक्र होती है। अल्लाह वालों को अपनी औलाद की स्पेशल फिक्र होती है। आम अवाम को फिक्र होती है जिस्मानी चीज़ों की और दुनियावी चीज़ों की, अल्लाह वालों को फिक्र होती है रूहानी चीज़ों की और आखिरत की चीज़ों की। इस चीज़ की वो फिक्र करते हैं अपनी औलादों के अंदर। वो ये फिक्र नहीं करते कि मैं उनको दुकान लगा दूं, या मैं उनको पढ़ा दूं, या मैं उनको अच्छे कपड़े ले दूं, या मैं उनकी दुनिया संवार दूं। अल्लाह वालों को ये फिक्र होती है कि मैं कैसे इसका ईमान जो है इतना मजबूत कर दूं कि ये भी और इसके आने वाली नस्लें भी ईमान पर रहे। ये अल्लाह वालों का और बाकी आम अवाम का फिक्र रहता है। और फिर ये भी दुआ अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कबूल मंजूर फरमाई थी। मुशरिकीन मक्का शिर्क में मुब्तला थे, लेकिन हर ज़माने में मुशरिकीन मक्का में से ऐसे लोग थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पे चलते थे, जो बुतों की परस्तिश नहीं करते थे। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादा की क्या नाम था उनके दादा का? अब्दुल मुत्तलिब। उनके बारे में ये बात पूरी तरह से ऑथेंटिकली कही जाती है, सबूत के साथ कही जाती है कि वो कभी भी बुत परस्ती में मुब्तला। उसके अलावा भी 2-3 नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, जैसे एक नाम था जैद बिन अमर बिन नुफैल का, और एक नाम था कुस बिन सादा। ये 2 लोग मेरे जहन में फ़िलहाल आ रहे हैं। ये 2 लोग थे, इनके बारे में भी ये कहा जाता है पूरी तहकीक के साथ कि कभी भी बुत परस्ती में मुब्तला नहीं है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआ थी कि मेरी उम्मत में से एक ग्रोह ऐसा रखेगा जो बुत परस्ती में कभी मुब्तला ना हो, वो ग्रुप रहा, हमेशा रहा। और आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ की कि हमें हज के मनासिक सिखा दे। मनासिक से मुराद वो काम है जो आप हज में करते हैं, या वो जगह है जहाँ पर आप हज में जाते हैं। आप सबसे ज़्यादा तो हज कर चुके हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। आप मिना में जाते हैं, मुज़दलिफ़ा में जाते हैं, अरफात में जाते हैं, इनको भी हज के मनासिक कहते हैं अरबी के अंदर। और जो आप अमाल करते हैं, तवाफ़ का करना, रमी का करना, वकूफ़ अरफा का करना, मिना में ठहरना, सई करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी मनासिक के अंदर दाखिल होती है। तो एक रिवायत के मुताबिक तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको सिखाए, और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सब कुछ करके दिखाया उनको। वह अरीना मनासिकना, हमें दिखा दे कि मनासिक को कैसे अदा किया जाता है। तो ये है दुआ मांगने का तरीका कि सबसे पहले आप रब कहकर अल्लाह को मुतवज्जे करें, आपकी जितनी दुआएं हैं वो अल्लाह के सामने रखें, और आपके जितने अमाल हैं वो अल्लाह के सामने रखें। लेकिन कभी भी आपको इस बात का गुरूर नहीं होना चाहिए कि मैंने ये कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए दी है। हर वक्त आपके दिल में ये डर होना चाहिए कि पता नहीं अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल करेगा या नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बहुत कुर्बानियाँ थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़े बड़े इम्तिहानात दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह को कहा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह मेरे इन अमाल को कबूल और मंजूर फरमा ले। मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, जब तक आपकी इजाज़त ना हो मैं वो काम नहीं कर सकता, और जब तक आपकी कबूलियत ना हो वो काम कबूल नहीं हो सकता। तो अल्लाह से दुआ है, हम रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कहीं ना कहीं ईमान रखा है। रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर हम कोशिश करते हैं दीन के कामों को करने की, हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों को करने की, लेकिन अपनी नीयत को हमेशा दुरुस्त रखना चाहिए। एक तो ये कि हम लोगों के लिए नहीं करें, दूसरा ये कि करने के बाद हम इतरा नहीं रहे। बहुत दफ़ा ऐसे होता है हम दीन का काम करते हैं, शैतान हमें आके पकड़ता है कि आपने तो दीन का काम किया है, आप तो दूसरों से बेहतर हो। हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकलते हैं, कोई मुसलमान हमें नज़र आता है जो मुसलमान पढ़ के जिसने नमाज नहीं पढ़ी, तो हम समझते हैं शायद हम इससे बेहतर हैं। एक दफ़ा कोई मेरे से बात कर रहा था, मुझे याद आ गया, ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है मेरे भाई बुजुर्गों, ये मैं करना चाह रहा हूँ आज। और ये हम लोग बहुत जल्दी किसी के बारे में राय कायम कर लेते हैं कि ये अच्छा मुसलमान है या ये बुरा मुसलमान है, या अल्लाह ने इसे जन्नत में भेजना है या अल्लाह ने इसे जहन्नुम में भेजना। हम बहुत जल्दी एक राय कायम कर लेते हैं, बहुत जल्दी।
حالانکہ اللہ نے ہمارے ذمے یہ کام نہیں لگایا کہ ہم لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں. اللہ نے ہمارے ذمے یہ کام ضرور لگایا ہے کہ ہم اپنے دین کو درست کریں, ہم لوگوں تک دعوت پہنچائیں, لوگوں کو نیکی کے کام کرنے کی دعوت دیں, برائی سے منع کریں. یہ اللہ نے ضرور ہمارے ذمے لگایا. اس کے بھی پھر آداب ہیں, اس کے بھی آداب ہیں. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلائنڈ فولڈڈلی آنکھیں بند کر کے دعوت نہیں دی. آنکھیں بند کر کے کبھی بھی دعوت نہیں دی. اگر برائی سے روکا بھی ہے تو آنکھیں بند کر کے نہیں روکا. اگر آپ قرآن میں پڑھیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, میری رائے نہیں ہے, میری رائے پہ مت جائیے گا کیونکہ میں کچھ نہیں. قرآن میں آپ پڑھیں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ادعو دعوت دیجئے, الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف, بالحکمہ کس کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. کس کے ساتھ دعوت دیجئے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ابو جہل بت پرستی میں شکار ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ معاویہ بت پرستی میں شکار ہے؟ کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ امیہ بت پرستی میں شکار ہے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دروازے پہ جاتے رہے, ان سے گالیاں بھی کھاتے رہے, ان سے بےعزتی بھی برداشت کرتے رہے, لیکن ان کے دروازے پہ جاتے رہے اور ان کو دعوت دیتے رہے. اگر ان کا رویہ میرے اور آپ جیسا ہوتا اور وہ کہتے پہلی دفعہ جانے کے بعد جب ان کو گالی پڑ جاتی ہے اور وہ کہتے تو کافر, تو نہ جہنمی ہے, تیرا اللہ ہی وارث ہو, میں تیرے پاس نہیں آؤں گا, وہ پھر ان کی دعوت کس کام کی ہونی تھی؟ ٹھیک ہے نا. تو ہم رائے بنانے سے پہلے میں ایک واقعہ ہمیشہ کوٹ کرتا ہوتا ہوں. ایک صحابی جنگ کے اندر ایک کافر ان کے قابو میں آ گیا اور وہ اس کو قتل کرنے لگے, اور قتل کرتے وقت اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن پھر بھی ان صحابی نے ان کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ واقعہ سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا, وہ کلمہ پڑھنا نہیں چاہتے تھے, ڈر کی وجہ سے انہوں نے کلمے کو پڑھ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہے کہ لما شققت القلب, کہ کیا آپ نے ان کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ انہوں نے کیسے پڑھا ہے کلمہ, کہ انہوں نے ڈر کی وجہ. اب وہ بہت obvious سی سچویشن ہے, ایک بندہ پوری طرح سے مغلوب ہو چکا ہے, قتل ہونے والا ہے, اس نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں. obvious سی سچویشن ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا کہ آپ مومن کے بارے میں یا اس بندے کے بارے میں برا گمان نہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ظن المؤمنین خیرا, مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو, دلوں کو ہمیشہ صاف رکھو. میں جانتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کی دکانوں پہ شراب پڑی ہوتی ہے, یا جن کی دکانوں پہ لاٹریز پڑی ہوتی ہیں, یا جو پورنوگرافی کے میگزینز جو ہیں وہ بیچتے ہیں, یا یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جن کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کسی بھی طرح سے. لیکن آپ کو یہ کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ جو تو کر رہا ہے حرام ہے, اس وجہ سے تو حرامی ہے نعوذ باللہ, یا جو تو کر رہا ہے وہ حرام ہے اس وجہ سے تو جہنمی ہے نعوذ باللہ. آپ اس کو دعوت دیں گے, آپ اس کو سمجھائیں گے کہ یار یہ اس کے بینیفٹس ہیں, یہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. جو یہ کام کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کو مول لیتا ہے, کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر کہ جو یہ کام کر رہا ہے اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے, وہ مسلمان ہیں, وہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں, لیکن شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے وہ ان کاموں میں مبتلا ہے. آپ کو ان سے ہمدردی ہونی چاہیے, نفرت نہیں ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا, آپ کو ان سے ہمدردی ہونی چاہیے, آپ کو ان سے نفرت نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے, ان کے پاس یہ اتھارٹی تھی, وہ جس کو چاہتے جو مرضی کہتے. لیکن آپ کے نبی نے کبھی کسی کو کچھ کہا؟ ان پہ تو لوگوں نے کوڑا پھینکا, ان کو پر تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا, لیکن انہوں نے تو کبھی کسی کو جا کے یہ نہیں کہا کہ تو جہنمی ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو صرف سلام کر دیتا ہے, اگر کوئی شخص راہ چلتا جا رہا ہے, آپ دیکھتے کہ اسے سلیب کا نشان پہنا ہوا ہے, لیکن وہ راہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور آپ کو وہ صرف سلام کر دیتا ہے, آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ لست مؤمنا, کہ تو مومن نہیں ہے. اگر وہ صرف آپ کو سلام کر دیتا ہے السلام علیکم, یہ چیز کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ مومن ہے. آپ اسے یہ نہیں کہتے. بہت ڈیبیٹ چلتی ہے, مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ مولانا کچھ ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں جو مسلمان ہیں اور جو ہالی ووڈ میں ہیں یا بالی ووڈ میں ہیں, اور وہ شادیاں کرتے ہیں ہندوؤں سے, پھر ان کے بچے ہندو پیدا ہوتے ہیں یا ان کے بچے مکس پیدا ہوتے ہیں, اور پھر قرآن مجید بھی پڑھا ہوتا ہے وہیں پہ جہاں پہ ان کے بت پڑے ہوتے ہیں, اور وہ اس طرح سے پرستش بھی کرتے ہیں قرآن مجید. تو کیا مولانا وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ مسلمان ہے یا وہ کافر ہے. مجھے یہ اتھارٹی نہیں ہے, آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. آپ کسی اللہ والے کو دیکھ لیں, کبھی اس نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کفر کے فتوے نہیں دیے. ہاں جو چیز obvious ہے آپ کے سامنے, جیسے ایک مرزائیوں کا واقعہ ہے, قادیانیوں کا واقعہ ہے,
آپ برملا ان کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آپ کے ایمانوں کے اندر خرابی ہے، آپ عقائد کے اندر خراب ہے، آپ اسلام کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتے، ان کو بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ آپ کافر، آپ کو بات طریقے سے سوار کے کرنی ہے کہ اسلام کی جو ڈیفینیشن ہے آپ اس پہ پورا نہیں اترتے، اس لیے ہم آپ کو مسلمان نہیں مان سکتے. آپ یہ تو کہہ سکتے، لیکن آپ یہ نہیں ان کو کہتے کہ تو کافر ہے یا تو یہ ہے یا تو وہ ہے. یہ نفرتوں کو بڑھاتا ہے، یہ ساری چیزیں نفرتوں کو پیدا کرتی ہے. نبی کو جب اللہ نے یہ اتھارٹی نہیں دی یا نبی نے جب یہ کام نہیں کیا تو آپ کے پاس یا میرے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ ہم اٹھ کے لوگوں کو باتیں کریں. مسلمان کے بارے میں اچھا گمان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ میرے سامنے ایک دوسرے کی برائیاں نہ کیا کرو، میرے سامنے ایک دوسرے کی برائیاں، اگر کسی کے بارے میں میرا گمان اچھا ہے تو اچھا رہنے دو، میرے سامنے ایک دوسرے کی برائیاں. ہمارے معاشرے میں آج یہ بات آ چکی ہے کہ ہم دیندار ہونے کا دعویٰ، ہم مسجد میں بیٹھے، ہم حضرات ہم دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے مسجدیں آباد کی، ہم نے مسجدیں بنائی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انہی برائیوں میں مبتلا ہے جن میں کافر یا مشرکین مبتلا تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. اس لیے اگر دیکھا جائے تو ان کا ایمان اور ہمارا ایمان کو زیادہ فرق نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کافر پھر کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایمان تو مشرکین کے ایمان سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. وہ لوگ بتوں پہ یقین رکھتے تھے، ہم پیسے پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ پہ تو اتنا یقین نہیں جتنا پیسے پہ یقین ہے یا دکان پہ یقین ہے. اگر ہمیں اللہ پہ اتنا یقین ہوتا تو ہماری آنے والی نسلیں اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس درس میں شریک ہوتی، لیکن وہ نہیں ہے، انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ان کی وہ تربیت نہیں کر سکے. میں مانتا ہوں ماحول مشکل ہے، یقین مانے ماحول پاکستان میں بھی مشکل ہے، پاکستان میں بھی ماحول کو اتنا سازگار نہیں ہے، پاکستان میں بھی ماحول مشکل، لیکن جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فکر میں رہتے ہیں کیسے ہم نے اپنے گھر والوں کو لے کر آنا ہے. اور یہ بات میں تفسیر میں آج پڑھ رہا تھا کہ جو معاشرے کے اندر انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر مؤثر انداز لوگ ہوتے ہیں، جن کا روب ہوتا ہے معاشرے، اگر ان کی آنے والی نسلیں بھی دین پہ چلنے والی ہوں تو اس سے معاشرے میں اچھا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ویسے ہی معاشرے میں مانے جانے لوگ ہیں. اگر وہ دین کی بات کریں گے تو ایک امپیکٹ کریٹ ہوگا، اگر وہ دین کی بات نہیں کریں گے، برائی کی بات کریں گے تو ایک امپیکٹ کریٹ ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہوگا. ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس چیز کو جانیں. اس بات سے انکار نہیں ہے کہ نہیں عن المنکر ہے دین کے اندر، آپ نے برائی سے روکنا ہے. اور جہاں تک قرآن مجید کی آیت دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی دفعہ یہ فرمایا کہ نجات اس چیز میں ہے کہ آپ دوسروں کو برائی سے روکیں، لیکن روکنا کیسے ہے اس کو بھی تو ڈیفائن کرنا ہے کہ روکنا کیسے ہے. کیا روکنا اس طرح سے ہے کہ آپ کسی کی دکان پہ جا کے کہے کہ تو یہ کرتا ہے یا تو وہ کرتا ہے اور تو اس طرح کا ہے اور تو اس طرح کا ہے، اور اس کو ذلیل کرنا شروع کر دے معاشرے کے اندر؟ اس طرح سے تو نہیں روکنا نا آپ نے اس کو کس طرح سے روکنا ہے. یہی بات ہم اس دن کر رہے تھے کہ وہ جو کارٹون بنانے والے ہیں یا وہ جو فلم بنانے والے ہیں وہ کسی کا نقصان، آپ کو ان سے ہمدردی ہونی چاہیے، آپ کو ان پہ غصہ نہیں آنا چاہیے. غصہ کس بات کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تو انہوں نے نہیں لی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ وہ میرا کچھ بگاڑ سکے نہ آپ کو کچھ بگاڑ سکے. اس بندے نے بیچارے نے اپنا بگاڑا ہے، کیونکہ اب آخرت میں اس کو جلنا ہے، آخرت میں اس کو سزا ملنی. تو آپ کو اس کے لیے محبت یا ہمدردی ہونی چاہیے کہ یار اس بندے نے یہ کام کر لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے تو اگر جنازہ اٹھتا تھا اور کسی کی لاش اٹھتی تھی جو بغیر ایمان کے فوت ہو جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ روتے تھے، اور صحابہ پوچھتے تھے آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو منافق کا جنازہ ہے یا یہ کافر کا جنازہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مجھے تکلیف ہے اس بات پہ کہ یہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں اب جلے گا. تو آپ کو ہمدردی ہونی چاہیے بجائے اس بات کی کہ آپ لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کے خلاف زہر انگیز زبان استعمال کریں اور آپ ان کو کہیں کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے. اس طرح سے کہنے کی بجائے یہ ہے کہ آپ خود ان کے لیے دل میں ہمدردی رکھیں اور دل میں محبت رکھیں. یہی عمل تھا انبیاء کا اور یہی عمل رہا ہے انبیاء کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی عمل ہمیں اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے پڑھا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے.